خود پسندی پہ بات چل رہی تھی کہ اپنے بارے میں یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ نیک. اور یہ وہم اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے نبی کے نام پہ آج تک کوئی دعوت مس نہیں کی. میں کتنا نیک ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ جب مجھے کنڈوں پہ بلایا گیا میں کنڈے کھانے گیا. میں نے آج تک نبی کے نام پہ کوئی کھانا مس نہیں کی. جب مجھے تیجے پہ بلایا گیا سب سے پہلے میں گیا ہوں. اور مرحوم کے نام پہ میں نے 8 لیگ پیس کھائے ہیں, لاتیں کھائی ہیں, لاتیں. ہمارے ایک دوست جو ہے نا مرغی کی لیگ پیس کو لاتوں سے تعبیر کرتے. ابھی ہمارا سفر تھا نا تو ان کو لیگ پیس چاہیے ہوتے تھے, وہ مرغی کی لیگ پیس بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے یار مجھے لاتیں چاہیے. خیریت. تو وہاں ہوٹل پہ جا کے بھی بھائی 4 لاتیں لے آؤ. ہم نے کہا ایسا نہ ہو کوئی لاتیں مارنا شروع کر دے یہاں پہ. تو نبی کے نام پہ مرغی کے لیگ پیس, چیسٹ اور بکروں کے پٹ بہت شوق سے چانپیں کھائی جاتی ہیں. تو وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ نیک. انسان جب کسی دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سنتا ہے اسے 100% یقین بھی ہو کہ یہ غلط بول رہا ہے, لیکن اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے. واقعی میں تو ایسا ہوں. لوگوں کی تعریفیں لوگوں کے منہ سے سن کے کبھی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. انسان اپنے عیبوں سے غافل ہو جاتا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑی خاندانی بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے جو میرا مرید نہ ہو, جو مجھ سے اصلاح نہ کروانا چاہتا ہو, اس میں 99 برائیاں ہوں اور ایک خوبی ہو, تو میری نظر اس کی ایک خوبی کی طرف ہوتی ہے, 99 برائیوں کی طرف نہیں ہوتی. جو چاہتے ہیں کہ مجھ سے اپنی اصلاح کروائیں, پہلے تو پیر و مرشد بنایا جاتا تھا اپنی برائیوں کو ٹھیک کروانے کے لیے. اب یہ چیز مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ. آپ کسی کو سمجھتے ہیں نا, کسی سے عقیدت ہے, مثال کے طور پر مجھ سے عقیدت ہے, آپ آئے حضرت جی کوئی ہمارے اندر خامی ہو بتایا کریں پلیز. میں بتانا شروع کر دوں ایک دم لال پیلا نیلا ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو کس نے کہا کہ میں ایسا ہوں؟ ایک دم غصہ آنا شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر کے سامنے غصہ نہیں آتا. ڈاکٹر کہے گا آپ کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا, آپ کے پھیپھڑے مسئلہ ہے, کبھی نہیں غصہ آئے گا. ڈاکٹر صاحب چیک کریں, اچھی طرح چیک کریں, ٹیسٹ لکھ کے دے دیں, میں آغا خان سے ٹیسٹ کروا لیتا ہوں. لیکن روحانی بیماریوں کا سنتے ہی کیا آ جاتا ہے؟ باپ بتائے گا اپنے بیٹے کو بیٹا تمہارے اندر یہ خامی, تو جواب دینا شروع کر دے گا. اپنی خامیاں سننے کا تحمل جس کے اندر پیدا ہو گیا تو سمجھو بس اس کی اصلاح ہو گئی ہے. خامیاں تو ختم کبھی بھی نہیں ہوں گی. یہ خامی ختم ہو جائے کہ اپنی برائی سننے کا کی برداشت پیدا ہو جائے, بس اس کا مطلب بندہ ٹھیک ہے. بھائی خامیاں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی, وہ تو کبھی ایک خامی ختم ہوئی تو دوسری پیدا ہو گئی, دوسری پیدا ہوئی تو جیسے تہذیب کی ضرورت پڑتی ہے نا, درختوں کی شاخیں نکلتی رہتی ہیں, کٹنگ ہوتی رہتی ہے, تو آپ کے اندر بھی برائیاں پیدا ہوتی رہیں گی, کٹنگ ہوتی رہے گی. ایسے بن جاؤ کہ تہذیب کی ضرورت ہی نہ رہے, ایسے نہیں بن سکتے آپ. ایسا یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو آدمی کہتا ہے میں بہت صحیح ہوں, میری کوئی غلطی نہ بتائے, یا اس کو غلطی بتا رہے غصہ آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ تو ٹھیک ہے ہی نہیں, یہ ٹھیک ہی نہیں ہے. غصہ آنے لگتا ہے. اور خاص طور پہ جب کوئی بڑا سمجھا رہا ہو, باپ اولاد کو سمجھا رہا ہے, اولاد کو غصہ آنا شروع ہو گیا, تو پہلے تو اس کے تکبر کا علاج کراؤ. پہلے اس کا کس کا علاج ہوگا؟ تکبر کا. بعد میں باقی چیزیں. پہلے تو باپ بولے بیٹا تو پہلے نا یہ چیز ٹھیک کر لے کہ تو سننے کا برداشت کی طاقت پیدا کر اپنے اندر. شوہر بیوی کو کوئی غلطی سمجھا رہے تو بھڑکنا شروع ہو جائے, تو وہ غلطی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے, یہ بھڑکنا. اسی طرح عورت اپنے میاں کو اگر ایک کوئی چیز بتا رہی ہے کہ آپ یہ تھوڑی سی یہ چیز اپنے اندر چینج کر لیں, اور ایک دم غصہ آ جاتا ہے, تو یہ جو ایک دم غصہ آنا ہے یہ زیادہ بڑا فالٹ ہے اس غلطی کی نسبت جو آپ کے اندر ہے, کیونکہ یہ فالٹ شیطان میں تھا. دیکھو غلطی آدم سے بھی ہوئی نا, حضرت آدم علیہ السلام سے. اللہ نے کہا کہ یہ درخت سے نہیں کھانا, انہوں نے کھا لیا, مسٹیک ہوئی نا, تو مسٹیک تو آدم سے بھی ہو گئی. اللہ نے کہا غلط کیا, انہوں نے کہا اللہ معافی چاہتا ہوں, غلط ہو گیا مجھ سے, معاف کر دے, ختم.
شیطان سے بھی غلطی ہوئی. دو ہی مخلوق زمین پہ رہتی ہے نا, جنات اور انسان, تو دونوں کے باپ سے اللہ نے غلطی ہونے دی. جنات کا باپ شیطان تھا, انسانوں کا باپ آدم. آدم سے بھی ہو گئی مسٹیک. اللہ نے کہا کہ بھائی جیسے ہی اللہ نے لباس چھینا تو سمجھ گئے کہ یہ سزا ملی ہے. جیسے ہی لباس چھینا نا جنت کا, سمجھ گئے کہ یہ کیا ملی ہے, سزا. تو اب اللہ سے لڑ نہیں رہے کہ اللہ پہلے بتاتا تو کہ میں غلط کیا, میں اس کو ریورس کرتا, اس مسٹیک کی تلافی کرتا. تو سزا پہلے دے رہا ہے, بتا بعد میں رہے, بتا بعد میں رہے کہ غلطی ہوئی ہے. بھائی سزا سے اندازہ ہو گیا کہ ہم نے کیا کیا ہے, غلط. فوراً آدم اور حوا دونوں اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے, ربنا ظلمنا انفسنا, اپنی جان پر ہم نے ظلم کر لیا, تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا ہم تباہ ہو برباد ہو جائیں گے. ادھر شیطان سے غلطی ہوئی, اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے. شیطان کو سزا ملی, اس کو غلطی کا احساس نہیں ہوا, وہ غصہ آ گیا بھائی اس کو. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, دلائل دینا شروع کر رہا ہے خدا کے سامنے. تو بڑوں کے سامنے زیادہ دلائل نہ دیا کریں. باپ ڈانٹ رہا ہے سن لو بھائی, ماں ڈانٹ رہی ہے نہیں, زیادہ نہیں بحث کریں. استاذ اگر کوئی بات سمجھا رہا ہے آپ کے اپنے شاگرد کو, بحث نہیں کرو, سن لو آرام سے تمیز سے, اچھا سر آئندہ خیال کریں گے. آج ڈیبیٹ جو ہے نا, ڈیبیٹ, بحث مباحثہ, اس کو کانفیڈنس کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ بڑا کانفیڈنٹ ہے یہ آدمی. تو غلطی کو مان لینا, اس سے انسان کا مقام کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا, اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے. دیکھو اللہ نے جتنے بھی دنیا میں قائد پیدا کیے ہیں ان سے ایسے کام کروائے ہیں کہ ان میں برداشت پیدا ہو, برداشت پیدا ہو. تمام پیغمبروں سے بکریاں چروائی گئی ہیں. آپ سوچو یار, پیغمبر کا مقام دیکھو اور ان سے کام کیا لیا جا رہا ہے, بکریوں کے ریوڑ ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کیا کم مقام تھا, موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے, کام کیا لیا جا رہا ہے, 10 سال بکریاں چراؤ ہے بھائی. اتنے بڑے پیغمبر, ادھر فرعون سے کام کیا لیا جا رہا ہے, مصر کی بادشاہت اور روب دبدبہ جلال, کیونکہ اللہ نے اس کو لیڈر نہیں بنانا تھا, اس کو بچپن سے حکومت مل گئی. چاپلوسی کرنے والے لوگ مل گئے, تعریفیں کرنے والے لوگ مل گئے, ہر بات میں یس سر جی سر کرنے والے مل گئے بچپن سے. موسیٰ کلیم اللہ ٹینشنوں میں جوان ہوئے ہیں, پریشانیوں میں, ملک بدر ہو گئے. ملک بدر ہونے کے بعد بکریاں چرا رہے ہیں, کیونکہ بکری کمزور ہے, غصہ بہت آتا ہے, اس پہ آپ غصہ جاری کر نہیں سکتے, مار کھائے گی مر جائے گی, کچھ بگاڑ نہیں سکتا انسان. جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں, تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اجرت پہ بکریاں چرایا کرتا تھا. سید الانبیاء سے اللہ نے کیا چروائی ہیں؟ بولو, بکریاں. اس میں 2 فائدے ہیں, ایک برداشت, دوسری تواضع. بکریاں چرانے والے میں تکبر نہیں ہوتا. جنہوں نے لیڈر بننا ہوتا ہے ان کے اندر اگر تکبر ہے تو وہ اپنی پھوں پھاں میں ہی لگے رہیں گے, وہ قوم کے کسی کام کے نہیں ہوں گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے وہ پھوں پھاں میں لگا رہے گا اپنے. تو دل میں عجب ختم ہو جائے, بس بات کو سمیٹ رہا ہوں, خود پسندی, میں بس ہر وقت آدمی کیا کرتا رہے, میں ہوں, لوگوں سے تعریفیں سنتا رہے اپنی بیٹھ کے. تو ان پہ علماء نے الگ الگ بحث کی ہے, خود پسندی کیسے ختم ہوتی ہے, حسد کیسے ختم ہوتی ہے, کیسے ختم ہوتا ہے حسد, اور تکبر کیسے ختم ہوتا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں, کیونکہ یہ صوفیہ کرام کا ٹاپک ہے نا, تو اس کو تصوف میں زیادہ اٹھائے کہ ایک چیز اگر اپنے اندر پیدا کر لو, ایک بیماری سے کا علاج کر لو, تو یہ سارے انڈے بچے خود ہی ختم ہو جائیں گے. وہ ہے دل سے دنیا کی محبت نکال دو, اللہ کی پیدا کر دو, بس یہ سارے انڈے بچے کیا ہو جائیں گے. جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کو تلاش کرنے کی چاہت, تو کسی کی دولت دیکھ کر آپ کو جیلسی ویسے ہی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ آپ کا محبوب ہے ہی نہیں. جیلسی جب ہوتی ہے جب محبوبہ آپ کی اور کسی اور کی گود میں جا کے بیٹھ جائے, کسی اور کے ساتھ سیلفیاں لے رہی ہے, ڈیٹیں کسی اور کے ساتھ مار رہی ہے, تو آپ جلو گے نا. لیکن اگر وہ آپ کی دھتکاری بھی ہے, محبوبہ ہی نہیں ہے, بھاڑ میں جائے جہاں مرضی جا کے بیٹھے, تکلیف ہوگی آپ کو.
بھائی دل کے ارماں آنسوؤں میں اس وقت بہتے ہیں جب ان کے بچے آپ کو ماموں کہتے ہیں. ہر ایک کے بچے آپ کو ماموں کہیں اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. جب ان کے بچے آپ کو ماموں, جس سے آپ کی سیٹنگ تھی, سیٹنگ آپ کی تھی, شادی اس کی کہیں اور ہو گئی, ایک دھچکا لگا, یار یہ کیا ہو گیا, میری نہیں ہوئی. پہلا دھچکا یہ کہ میری نہیں ہوئی, ریجیکٹ, اس پہ غم ہوتا ہے, اس کے ابا نے انکار کر دیا. پھر جب اطلاع ملتی ہے کہیں اور منگنی ہو گئی ہے, دوسرا دھچکا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. پھر جس دن بارات آتی ہے اور دلہن رخصت ہو کے جاتی ہے, ایک اور دھچکا لگتا ہے, بے اب تو نکاح بھی ہو گیا, رخصتی بھی ہو گئی. پھر جب اطلاع ملتی ہے بچہ ہو گیا, کیسا جلے گا کہ نہیں جلے گا. اور جب بچہ بڑا ہو کر آپ کو بولے گا ماموں, ہے بھائی کہ کمبخت, ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں. جلانے کا مطلب زندگی دینا. شاعر جو ہے نا, محبوبہ کے غم میں مر گیا, قبر میں چلا گیا, محبوبہ قبر پہ زیارت کے لیے آ رہی ہے, آئی بھی اپنے بھائی کے ساتھ. تو وہ کہتا ہے کمبخت تو مجھے زندگی نہیں دے سکتی, جلا نہیں سکتی, تو کسی اور کے ساتھ آ کے تپا کیوں رہی ہے مجھے تو. یعنی قبر پہ تو کم از کم اکیلے آ جانا ملنے کے لیے, قبر پہ بھی بھائی کے ساتھ نہیں, یا میرے اپنے عاشق کے ساتھ آ رہی ہے جس میں جل رہا ہوں. یعنی تیری سیٹنگ کہیں اور ہو گئی تھی, تو اس بندے کے ساتھ آ رہی ہے میری قبر پہ. تو ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو. تو جب جلے گا نا, جب محبوبہ آئے گی ولن کے ساتھ اس کی قبر پہ, کیا خیال ہے, پھر جلے گا یہ. تو جب وہ آپ کی محبوبہ ہی نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر کسی کے ساتھ بیٹھے آپ کو اس سے تکلیف نہیں, آپ کے ریجیکٹڈ ہے, وہ پسند نہیں کیا آپ نے اس کو. تو دنیا اگر ریجیکٹڈ مال بن جائے آپ کا, دل سے نکل گئی محبت گاڑیوں کی, بنگلوں کی, دولت کی, اور اللہ کی محبت آ گئی اس کی جگہ, تو پھر یہ دولت کسی کے پاس دیکھ کر آپ کو جیلسی, بولو, حسد ہی نہیں ہوگا, پیدا ہی نہیں ہوگا. حسد کے جو کیڑے مکوڑے ہیں, یہ اللہ کی محبت ایسا اسپرے ہے کہ یہ حسد کے جراثیم کو نگل جائے گی آپ کے لیے, کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں. اور عجب, خود پسندی بھی ختم ہو جائے گی, اس لیے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, وہ چاہتا ہے مجھے ہر قیمت پہ محبوب چاہیے. تو محبوب اگر تعریف کرے گا تو خوش ہوگا, محبوب کے علاوہ لوگوں کی تعریفوں کو وہ لفٹ نہیں کراتا, اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں رہتی ہے. وقت ہو گیا ہے کافی زیادہ, ورنہ اس پہ میں ہر چیز پہ مثالیں دے کے بات سمجھاتا. خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ کی محبت پیدا کر لی جائے, اور وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک دنیا کی نکلے گی نہیں. یہ دونوں محبتیں ایک دل میں جمع ہو نہیں سکتی, اور دنیا کی جب نکلے گی اس کا ایک فارمولہ ہے, ایک طریقہ ہے. ہر وقت یہ دماغ میں مسلط کریں کہ یہ مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. قبرستان جایا کریں نا, حدیث میں آتا ہے, جا کے دیکھا کرو یہ کیسے پڑے ہوئے. جب جائیں نا کسی شاپنگ مال میں, او زبردست مالدار لوگ آئے ہوئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, غریب کو بڑی حسرت ہوتی ہے, یار ایک یہ لگژری لائف اسٹائل ہے, ایک ہمارا جھونپڑا ہے. تو یار شاپنگ مال سے نکل کے سیدھا جاؤ قبرستان. یہ سارے شاپنگ مال والے کہاں جائیں گے, لیٹے ہوئے ہوں گے قبروں کے اندر. بڑے بڑے تھے, اس میں آپ ڈیفینس کے قبرستان چلا جاؤ اگر آپ کو رنگی ٹاؤن کا اچھا نہیں لگ رہا. ڈیفینس کے قبرستان جاؤ, کلفٹن کے قبرستان جاؤ, آپ کو لگے گا بھائی اورنگی ٹاؤن کے قبرستان میں اور ڈیفینس کے قبرستان میں اوپر سے تو فرق ہے, اندر سے کوئی فرق. اوپر تو ہوگا شاید کوئی تختیاں وختیاں لگی ہوئی ہوں گی, تو اندر سے سب جتنے کیڑے مچھر کالونی والے کی قبر پہ ہوتے ہیں, اتنے ہی کیڑے ڈیفینس کے اندر جو لیٹا ہوا ہے اس کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے. ملیر کینٹ, ڈیفینس, اور اللہ بھلا کرے کلفٹن, گلشن اقبال, قبرستان اندر سے سب کے ایک جیسے. ختم, 2 دنوں کی کہانی ہے یار, گزر گئی گزران, کیا جھونپڑی کیا میدان, ختم ہونے والی دنیا ہے یہ. کیا کرنا ہے اسے دل لگا کے. لا احب الآفلین. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا سورج کو, ستارے کو دیکھا, تو کہا کہ شاید یہ میرا معبود ہے. جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا لا احب الآفلین, میں فنا ہونے والوں سے محبت
نہیں کرتا. اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ کی کثرت سے. جب انسان عبادت کی کثرت کرتا ہے تو دل کس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے, اور اللہ کے لیے قربانیاں دینے سے. قربانی کا مطلب اپنی خواہشات کے خلاف جب اللہ کے لیے چلیں گے تو دل اللہ کی محبت اس میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے. دنیا میں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو فوراً فائدہ ملتا ہے وہ سکون قلب, اطمینان, ایسے مزے کی زندگی, خوشی راحت والی زندگی. ایسا قرآن کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی کہ یورپ میں کسی کنٹری میں کوئی خودکشی کے لیے جا رہا ہے تو ایک دم کسی نے بچا لیا نا, اس کو قربانی دی بس ڈرائیور نے. تو لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے دیکھو وہاں کے لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں, بس ڈرائیور نے بس روک کے جا کے پکڑ کے خودکشی سے روکا ہے. واقعی بڑا اچھا کام کیا, اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک خام خواہ میں خودکشی کر کیوں رہا ہے کوئی. اس معاشرے کے پازیٹیو پہلو کو تو دکھایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی کر رہا ہوتا تو بس ڈرائیور نہیں روکتا, بلکہ عین ممکن ہے بس کی وجہ سے خودکشی کر رہی. کوئی 4K میں بیٹھ جائے نا کراچی میں, جب تک وہ بس کے اندر ہے اس کا دل کرے گا میں خودکشی کر لوں, کھڑکی سے چھلانگ لگا لوں میں. وہ تو شکر ہے اترنے کے بعد پھر وہ سکون ملتا ہے تو خودکشی کے خیالات ختم. 4K یہاں کھڑی ہوئی تھی نیو کراچی میں, چلا ہی نہیں رہا تھا, بھرے جا رہا ہے ہل ہی نہیں رہا, بڑی بس ہے. تو لوگوں نے پیچھے ایسے ایسے باتیں شروع کر دی, کوئی کہہ رہا بھائی تجھے اس کو نیمبو چٹاؤ نیمبو پھر یہ ہلے گا. ڈرائیور نا ایسے لگتا ہے پی پا کے بیٹھ گیا آرام سے, بس اسے کوئی غم نہیں ہوتا پیچھے کس پہ کیا گزر رہی ہے. تو ہمارے ہاں تو یعنی وہ جو بس ڈرائیور نے اس خاتون کو یا مرد کو جو بھی تھا اس کو خودکشی سے بچا لیا, بڑا اچھا کام کیا. انسانیت کو بچانا تو بہت بڑی عبادت ہے, موت سے بچانا. تو اس معاشرے کا یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے. لیکن ایک بہت بڑا نیگیٹو بھی ہے کہ جہاں اتنے پازیٹیو لوگ رہتے ہوں جو اپنی جان پہ کھیل کے دوسروں کو بچا رہے ہوں, وہاں اتنے نیگیٹو پیدا کیسے ہو گئے جو خودکشی کرنا چاہتے ہوں. نہیں آ رہی بات سمجھ. اور جہاں ہم جیسے اتنے نیگیٹو لوگ رہتے ہوں اس کے باوجود بھی اتنے لوگ خودکشی نہیں کر رہے, تو کوئی خوبی ہے نا یہاں پہ. وہ خوبی یہ کہ یہاں اللہ ہے جو تسلیاں دیتا ہے, بے روزگاروں کو بھی تسلی دیتا ہے. رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. ہر سال امتحان میں فیل ہونے والوں کو بھی تسلی دیتا ہے کہ دیکھو کتنے لوگ جو چور تھے اور کیا بن گئے وہ پاکستان میں. کتنے لوگ کچھ بھی نہیں آتا تھا کہاں پہنچے ہوئے ہیں. تم تو فیل ہو گئے نا میڈیکل کالج میں, ڈاکٹر بن کے کیا کر لیتے تم. خیر یہ تو ایک میں مزاح کر رہا ہوں. حقیقت میں وہ ایک وہ ہے نا کہ ایک آدمی کا بچے کا تعارف کروا رہا تھا, یہ ڈاکٹر ہے, یہ فلاں ہے, یہ انجینئر ہے, یوں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اور یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ چور ہے. تو اس نے اس کو گھر میں رکھا ہوا کیوں, کہہ رہے کما کے یہی لے کر آتا ہے صرف, باقی سارے کچھ بھی نہیں کرتے. تو اللہ کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں غربت میں, مہنگائی میں, بیماریوں میں. کل ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی پنجاب میں لاہور کا سفر تھا نا 1-2 دن کے لیے. تو ایک بڑے بوڑھے سے ملاقات ہوئی, آرمی کے کوئی بڑے آفیسر تھے, سلام دعا تھی ان سے. تو وہ اپنے بوڑھے والد کی بڑی خدمت کر رہے تھے. ہم جب گئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے بھی ملوایا. کتنا اچھا لگتا ہے کہ انسان اپنے بوڑھے باپ سے بھی سب کو ملوا رہا ہے. یہ اس کی علامت ہوتی ہے اپنے باپ کو عزت. حالانکہ میرے ان کے والد سے کوئی نہ سلام دعا نہ کچھ بھی نہیں, لیکن جو بھی ان کے پاس جائے گا وہ سب سے پہلے کس سے ملوائیں گے؟ بیڈ پہ پڑے ہوئے بوڑھے آدمی. مجھے بڑا اچھا لگا, دیکھو جتنی عزت یہ دے سکتے ہیں اتنی عزت دے رہے. تو نہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ابا کو, وہیں گھر میں خدمت ہو رہی ہے. میں گیا تو وہ بوڑھا بیچارہ کیا کہہ رہا ہے, بس دعا کرو میری مغفرت ہو جائے, بستر مرگ پہ ہوں, موت کے لیے تیار ہوں, کوئی غم نہیں ہے ایک غم کے سوا, وہ کیا ہے آخرت میں بخشش. بس اتنا اچھا لگا مجھے کہ دیکھو مسلمان کا خاتمہ کتنا اچھا ہوتا ہے. دنیا دار آدمی کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. وہ کہ یار میں مر کیوں رہا ہوں, میں کیوں مرا ہوں, مفتی صاحب کچھ ڈاکٹر لاؤ, کو ٹیکا لگائے میں بچ جاؤں. مسلمان کو غم نہیں ہوتا, موت زندگی کا اتنا ٹینشن نہیں ہے, اس کو ٹینشن یہ ہے کہ آخرت میں بخشش ہو جائے. اور حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا جس کو موت کے وقت اللہ سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو, تو اس کا مطلب اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے اور اس کی بخشش چاہتا ہے. یہ کنڈیشن بہت اچھی ہے.
کہ اپنے گناہوں سے ندامت بھی ہو آخری وقت میں, اور کچھ اللہ سے امیدیں بھی ہوں کہ بھئی ہمارے اعمال تو نہیں ہے, شاید اللہ بخش دے, رحمت کر دے. تو یہ تسلیاں ہمیں اللہ کی وجہ سے ملتی ہیں. جس کا جتنا گہرا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اتنا ٹینشن لیس ہوتا ہے وہ, اور جو اللہ سے جتنا دور ہوگا تو ٹھیک ہے خودکشی کرنے والوں کو بچائے گا تو انسانیت کے ناطے, لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے کل خود ہی اسی پل پہ کھڑا ہو اور کوئی دوسرا اس کو بچا رہا ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کے قبلوں کو اللہ درست فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ کی مسجد کا استنجا خانہ جمعہ کے دن صرف ایک کھلا ہوا ہے, باقی بند اور خراب ہیں. یہ انتظامیہ کا ہیڈیک ہے بھائی, انتظامیہ کو بتائیں بھائی, ایک واش روم تو نہیں ہونا چاہیے, واش روم تو زیادہ ہونے چاہیے. ایک خاتون کہتی ہیں کہ پردہ صرف نظر کا ہوتا ہے, کپڑے نہیں, سوچ بدلنی چاہیے. اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ عورت نامحرم سے بات نہ کرے, چہرہ چھپائے. یہ نعرہ لبرل لوگوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے. لبرل لوگوں کی نظر میں دنیا کے ہر مسئلے کا علاج ترقی ہے. پیٹ بھرا ہو, توندے بھری ہوئی ہوں, پیسہ ہو, معاشی ترقی ہو, بس حیا, تمیز, تہذیب ان کا ٹاپک ہے ہی نہیں. اب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ پیشنٹ ہیں, ڈاکٹر سے پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب, کوئی خاتون اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اپنے گردے چیک کرانے, لنگس چیک کرانے, شوگر چیک کرانے, ڈاکٹر ان کو کیا بتائے گا, بھئی یہ دوا کھاؤ, ان چیزوں سے پرہیز کرو. وہ اگر ڈاکٹر سے کہے ڈاکٹر صاحب میں اسکاف لے لوں کہ نہیں لوں, ڈاکٹر کہے گا بھئی یہ میرا ہیڈیک, اس کا گردے کی پتھری کا اسکاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو دنیا ترقی کر رہی ہے, چاند پہ جا رہی ہے, مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں کہ خدا بھی ہے, کچھ اس کے بھی تقاضے ہیں, اس کو خوش کرنا ہے. یہ چاند جس پہ آپ گئے ہو یہ بھی کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا ہے, اور وہ جب چاہے 2 منٹ میں تمہیں برباد کر سکتا ہے. یہ ساری ترقیاں چند سیکنڈ میں ڈھیر ہو جائیں گی اگر اللہ چاہے. تو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی اور ہے, اس کو بھی ہمیں خوش رکھنا ہے. پیٹ بھرا ہوا دنیا کا ہر مسئلے کا حل نہیں ہے, معاشی ترقی دنیا کے ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. خدا کو بھی راضی کرنا ہے, موت کے بعد کی زندگی ہے. تو جو موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں وہ حیا اور شرم کے بھی قائل ہیں, کیونکہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. یہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ بے حیائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, یہ ہمارے اور آپ کے مسائل نہیں ہے, یہ اللہ کا مسئلہ ہے. اللہ زنا کو پسند نہیں کرتا اور زنا کی طرف جانے کے تمام دروازوں کو بند کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے عورت کو حجاب کا حکم دیا, پردے کا حکم دیا. جن معاشروں میں پردہ نہیں ہے وہاں زنا عام ہے. لوگ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں تو وہاں تو زنا اتنا زیادہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں جب کوئی جا کے شادی کرتا ہے تو اس سے پہلے ہزاروں دفعہ بدکاریاں اور زنا کر چکا ہوتا ہے وہ. تو انہوں نے تو معاشرے میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا, بھائی اگر کر لیا ہے, یہ لڑکا ہے, یہ لڑکی ہے, بغیر نکاح کے ہو گیا تو کیا ہے. تو ان کے یہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, تو وہ اللہ ان سے خود ہی نمٹ لے گا, آخرت میں نمٹے گا اللہ تعالیٰ. تو جن کا آخرت پر یقین ہے یہ ان کے مسائل ہیں, تو ان کو حجاب بھی لینا پڑے گا, پردہ بھی کرنا پڑے گا. بلکہ اسلام تو دیور سے بھی پردے کا حکم دیتا ہے, بہنوئی سے بھی پردے کا حکم دیتا ہے. تو یہ ساری ٹینشنیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں. اگر آپ مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہیں تو بھائی جتنے لباس کا تکلف کیا ہوا ہے وہ بھی چھوڑ دیں آپ, اس کی بھی بالکل ضرورت نہیں ہے. خام خامے بلا وجہ ایک چڈی بنیان میں بھی کیوں گھوم رہے ہو آپ, کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کہہ سکتے برا لگتا ہے, جب سب کریں گے تو برا نہیں لگے گا. تو لباس لیس ہو جاؤ بالکل, تو اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا بھائی, گھریلو جھگڑے کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے ایک ساتھ 3 مرتبہ طلاق دے دی. طلاق کے 10 سے 11 مہینے بعد میں نے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کا سوچا. اچھا بھائی, عدت کے دوران میں نے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کیا, کسی دوسرے مرد سے انہوں نے نکاح کیا اور پھر اس سے طلاق لی اور اس کی عدت پوری ہوئے بغیر سابقہ شوہر سے نکاح کر لیا, تو یہ جائز نہیں ہے. عدت کے دوران نکاح نہیں ہوتا. کسی دوسرے مرد سے نکاح کریں, وہ ان سے ریلیشن بھی قائم کرے, اسی کے ساتھ زندگی گزاریں. اگر وہ نہیں رکھتا, چھوڑ دیتا ہے, بے شک اس لیے چھوڑ دے کہ چلو پہلے شوہر سے آپ نے نکاح کرنا ہے, تو کسی بھی نیت سے چھوڑ دے, پہلے سے ایگریمنٹ نہ ہو چھوڑنے کا. تو اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ نئے سرے سے عدت گزاریں گی. عدت کے بعد 3 مینسز آنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کریں, پرانے والے سے کریں یا کسی اور سے کریں, تو وہ لیکن عدت کے دوران نہیں نکاح ہوتا.
مفتی صاحب نماز پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، ایک دن پڑھ لی دوسرے دن چھوٹ جاتی ہے، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں؟ جب بھی نماز چھوٹے کوئی جرمانہ لگائیں اپنے اوپر. فجر چھوٹے تو ناشتہ گول، جس دن فجر کی جماعت گئی ناشتہ گیا، تو سزا نہیں دیں گے نا تو بات بنے گی نہیں. ایک شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی اور حمل ٹھہرنے کے بعد 7 ماہ بعد اسی سے نکاح کر لیا. نہیں، وہ بچہ حلال نہیں ہوگا. جب پیدا ہوگا تو ظاہر ہے تو وہ تو یعنی 2-3 مہینے بعد بچہ پیدا ہو جائے گا، تو حمل کی کم سے کم مدت تو 6 مہینے ہوتی ہے، تو یہ حلال بچہ نہیں کہلائے گا. اس بچے کا نہ باپ سے نسب ثابت ہوگا، نہ آئی ڈی کارڈ میں باپ کا نام ڈال سکتے ہیں، نہ نادرہ میں، نہ اس کو وراثت ملے گی باپ سے. اس کے سارے حقوق ماں سے متعلق ہوں گے. سمجھتے ہیں؟ اسلام میں نکاح سے نسب پیدا ہوتا ہے، زنا سے نسب، رشتے زنا سے اسلام مانتا ہی نہیں ہے. تو زانی کا جو اب یورپ میں ایسا ہو رہا ہے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں. اب چونکہ وہاں بہت سے مسلمان بگڑ گئے ہیں، بہت سے صحیح بھی ہیں الحمدللہ، بہت سے بگڑ بھی گئے ہیں. تو گرل فرینڈ سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اسی گرل فرینڈ سے نکاح بھی کر لیتے ہیں، اسی بچے کو میں ولدیت کا اپنا نام ڈال دیتے ہیں. تو اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. زانی حرام پانی سے پیدا ہونے والے بچے میں کو اپنا باپ، اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتا، نہ اس کو وراثت ملے گی. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آج کل یہ گوروں کو دیکھ دیکھ کے ہمارے یہاں بھی عام ہوتا جا رہا ہے. گرل فرینڈ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو زنا کرنے والا ہے اس لڑکی سے، وہ اس بچے کا باپ نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ بچے کا باپ نہیں ہوتا. گدھے کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، گدھا اس کا باپ ہوتا ہے؟ کیونکہ گدھی سے شادی کے بغیر پیدا ہوا ہے نا. تو جیسے گدھے کا باپ نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ نکاح نہیں ہوا ہے. تو جہاں بھی نکاح نہیں ہوگا تو وہ باپ بھی گدھا ہے، اور اس کو بھی شریعت میں کہیں بھی ڈاکومنٹ میں اپنا باپ شو کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ اس نے کام، بچے کا تو بیچارے کا قصور نہیں ہے، اس کو تو ہم برا نہیں کہہ سکتے، لیکن قصور باپ کا تو ہے نا، کہ اس نے کیوں بغیر نکاح کے نسل پیدا کی ہے. تو اس لیے شریعت میں کہیں ڈاکومنٹ میں اس کو باپ کی جگہ نہیں شو کر سکتے، نہ اس کا وراثت میں حصہ ہے. وہ سارے حقوق اس کو ماں سے ملیں گے. حضرت عیسیٰ کے بعد جو زمانہ گزرا ہے، اس میں کوئی نبی اگر نہیں آیا تو اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان پر تو پابند تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے کر آئیں. جو عیسیٰ پہ ایمان نہیں لائے وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے نبی کا انکار کیا، جو نبی اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے. اور ان کے علاوہ جو دنیا میں قومیں گزری ہیں ان سے توحید کے بارے میں سوال ہوگا، پیغمبروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور توحید کے بارے میں ہوگا کہ ایک خدا کو مانا کہ نہیں مانا. جو شرک پہ مرے وہ تو جہنم میں جائیں گے، جو شرک پہ نہیں مرے تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. مفتی صاحب، قیامت کے دن مردے قبروں سے کس طرح نکلیں گے اور کہاں دوڑیں گے؟ میدان حشر کی طرف دوڑیں گے. ایک روایت میں آتا ہے جیسے ہم گھاس پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب اٹھتے ہیں تو ایک ایک تنکا کیسے اٹھتا ہے گھاس کا، ایسے مردے قبروں سے اکھڑنا شروع ہوں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اچانک نکلیں گے، اچانک. یہ کام آنن فانن ہوگا. تو اللہ اس عمل کو نا ریورس کر دے گا، جہاں جہاں جس کے اجزاء ہوں گے جمع کر کے اللہ انسان بنائیں گے اس کو. اب میدان حشر کہاں لگے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں عرفات کا میدان اس کا مرکز ہوگا، بہرحال یہ اللہ جانتا ہے. اچھا بھائی، مفتی صاحب توحید اور شرک پر تفصیلاً بیان کریں. آپ کے توحید کے بیانات سے لوگ شرک و بدعت سے دور ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے. مفتی صاحب، حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بیوی کو کب دینا ہوتا ہے؟ کیا معاف بھی کرا سکتے ہیں؟ حق مہر رکھنا لازمی ہے. نکاح تو اس کے بغیر بھی ہو جائے گا، مگر مہر پھر بھی شوہر پہ واجب ہوگا. ہاں، واجب ہونے کے بعد بیوی معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن دل کی خوشی سے معاف کرے، دباؤ میں آ کے معاف نہ کرے. پورا مہر معاف کر دے، آدھا معاف کر دے، اس کی مرضی. دینا کب واجب ہے؟ جب بیوی مانگے. نہ مانگے ساری زندگی تو نہ دیں، مانگ لے تو اسی وقت دے دیں. بہتر تو یہ بغیر مانگے دے دیں. کیا خیال ہے؟ اب مہر اتنا زیادہ ہوتا ہے، آدمی کو پتہ ہے میں ہی گروی بینک میں رکھ کے اتنا قرضہ نکل سکتا ہے. میں نہیں، گاؤں دیہاتوں میں بہت زیادہ مہر ہوتا ہے. مفتی صاحب، کیا قسطوں پر گھر کی تعمیراتی کام کروا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کروا سکتے بھائی؟ وہ سودی قسطیں نہیں ہونی چاہیے. ایک خاتون کہتی ہیں کہ پردہ یہ ہو چکا ہے. مفتی صاحب، میرا ایک دوست ہے، میں اسے منع کرتا ہوں کہ بد نظری نہیں کیا کرو، تو کہتا ہے کہ
سبھی ہی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی, کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر. اچھا شعر پڑھ رہا ہے, کہنے سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچے نگاہ اپنی, کوئی ان سے نہیں کہتا کہ نہ نکلو یوں آیا ہو کر. تو ان سے بھی ہم کہتے ہیں, عورتوں سے بھی, کہ آپ بھی بے پردہ ہو کے نہ نکلیں. مردوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی نظر پہ کنٹرول کریں. مفتی صاحب, کیا فوج میں سپاہی بھرتی ہونا جائز ہے کیونکہ ان کو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑوایا جاتا ہے؟ جیسے کہ فاٹا میں کئی مسجدوں کو شہید کیا گیا اور قبائلیوں کا قتل کیا گیا, اور لال مسجد جیسے واقعات. فوجیوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرنا تو جائز نہیں ہے, لیکن ایک کام دیکھ کے یہ کہنا کہ فوج میں بھرتی ہونا ہی جائز نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. اگر فوج میں اچھے لوگ بھرتی ہونا ہی بند کریں گے تو خراب لوگوں کا فوج میں قبضہ ہو جائے گا. دوسری بات, کہیں فوج آپریشن کر رہی ہو تو اس کے بارے میں پہلے پوری معلومات بھی لینی چاہیے کہ آپ تک جو نالج پہنچی ہے وہ نالج صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. تو کچھ کام تو یقیناً غلط ہوئے ہیں ماضی میں, ان کو ہم کبھی نہیں صحیح کہہ سکتے, تو ان کے کوئی بھی صحیح کہہ کے اپنے لیے جہنم نہیں خرید سکتا. لیکن بعض چیزیں نہیں ہوئیں, وہ فوج کے کھاتے میں بھی ڈالی گئی ہیں, تو پروپیگنڈا بھی ہوا ہے, کچھ صحیح, کچھ الزامات صحیح بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ فوج سے کنارہ کشی اختیار کریں. ملک میں فوج تو رہے گی, کوئی کنٹری بغیر آرمی کے نہیں ہوتا, تو اس کا حل یہ کہ اچھے لوگ فوج میں جائیں تاکہ اچھے فیصلے ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن لوگ فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں اور یوں ہو رہا ہے, تو یہ رونا تو پیٹتے رہتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے کہ اچھے لوگوں کو جانا چاہیے. تو اگر ہم یہ کہیں گے آرمی میں نہ جاؤ, فوج میں نہ جاؤ, تو اس کا مطلب آپ تو اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا رہے ہو. تو ملک آپ کا ہے تو فوج بھی کس کی ہے؟ آپ کی ہے, تو آپ کی ہی کی ہونی چاہیے. جب یہ آپ کی جبھی ہوگی جب آپ جاؤ گے اس کے اندر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دڑا دڑ بھرتی ہو فوج میں. اللہ جزائے خیر دے جامعۃ الرشید کو, ان کی محنتوں سے, کوششوں سے الحمدللہ درجنوں علماء فوج میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ہیں. 30-32 تو جامعۃ الرشید کے طلباء ہیں جو فوج میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ہیں. تو یہ جامعۃ الرشید کا بھی اچھا اقدام ہے, اور اس سے فوج کا بھی پتہ چلتا ہے کہ فوج بنیادی طور پر اسلام دشمن نہیں ہے. اگر ہوتی تو اتنے علماء کو کمیشن آفیسر تھوڑی بھرتی کیا جاتا. ہاں برے لوگ آ جاتے ہیں, ہر جگہ آتے ہیں, تو فوج میں بھی آتے ہیں. تو جب اچھے جائیں گے تو خیر غالب ہو جائے گی انشاءاللہ. تبلیغ والوں سے ایک دن میں نے کہا یار تم لوگ یہ کر رہے ہیں, بعض تبلیغی ایسے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا آپ آ جاؤ تبلیغ میں, ٹھیک ہے نا, آپ وقت لگاؤ. تو یہ چیزیں آپ اگر سمجھ رہے ہو کچھ غلط ہو رہا ہے تو علماء جائیں نا. تو میرے پاس اس کا کوئی جواب تھا نہیں. تو بات یہی ہے کہ بھئی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یوں غلط ہو رہا ہے تو پھر صحیح آپ چلے جاؤ, آپ صحیح کر دو اس کو جا کے. جو نہ خود جا رہا ہے اور نہ صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر باتیں بنا رہا ہے, تو باتیں بنانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اصلاح کرنا مشکل کام ہے اور باتیں کرنا بہت آسان کام ہے. تو باتیں کرتے رہو, بیٹھ کے نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہو. بنگلہ دیش کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی, وہاں کے مسلمانوں نے ہندوؤں کے بت توڑے. آپ کے جیل میں کیا لکھا ہے, جانا ہوا یا نہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں. یہ کیا لکھا ہے آپ کے جیل میں؟ آپ کے خیال میں بالکل ناجائز ہوا, کون جائز کہہ سکتا ہے بھائی اس کو. میرے بھائی کی عنقریب شادی ہے, لڑکی والوں کی طرف سے جو بارات ہوتی ہے اس میں مخلوط ماحول ناچ گانے میں. میں نے والدین کے ذریعے ان کو پیغام دیا کہ میں شرکت نہیں کروں گا, لیکن وہ راضی نہیں. اب کیا کریں جب کہ بھائی والدین کے ناراض ہونے کا بھی خطرہ ہے. بھائی والدین کو چاہیے کہ جیسے آپ کا بھائی اور والدین سے رشتہ ہے تو بھائی اور والدین کا آپ سے بھی رشتہ ہے. تو آپ رشتہ داری جوڑنے کے لیے گناہ میں شرکت کریں, یہ جائز نہیں ہے. ان کو چاہیے رشتہ داری جوڑنے کے لیے گناہ کا بائیکاٹ کر دیں. اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو اپنے بیٹے کے لیے, اپنے بھائی کے لیے کر لیں کہ یار میرا بھائی نہیں آئے گا شادی میں, تو اس لیے میں مخلوط ماحول اور گانا بجانا نہیں چاہتا. ہمارے ہاں سادگی سے شادی ہوگی تاکہ میرا بھائی بھی اس شادی میں آ جائے. تو اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو پھر مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جاتا. میں نے اس سے پہلے ایک پرچی بھیجی تھی لیکن آپ کا بیان نشر نہیں ہوا. میرے والدین دونوں فوت ہو چکے ہیں, ہم 3 بہنیں اور 4 بھائی ہیں. ہم 4 بھائیوں سے اپنا اپنا حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ ہم بہنیں بھائیوں سے خوش نہیں ہیں.
یہ بہنوں نے لکھا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے وراثت کا حصہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم پٹھان لوگ ہیں. تو آپ تو گن پوائنٹ پہ لو اپنا حصہ, بندوق لے کے جاؤ, بھائی سے بولو حصہ دے, بولے یہ کون سا طریقہ, بولے ہم پٹھان ہیں, ہمارا یہی اسٹائل ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ تو زبردستی لو بھائی, تو لیں حصہ, وہ بھائیوں سے خوش ہوں تو بھی لیں. یہ صرف پٹھانوں کی بات نہیں ہے, ہر قوم میں بہنوں کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا. میں تو گیا ہوں نا, پنجاب کے دیہاتوں میں گیا ہوں, وہاں بھی پی جاتے ہیں, کراچی میں بھی بہت سی جگہوں پہ پی جاتے ہیں. تو یہ قوم, ہر قوم میں یہ بیماری ہے, کیونکہ بہن کمزور ہوتی ہے اور دیتے ہوئے جان نکل رہی ہوتی ہے آدمی کی, اور پتہ ہی ہے نہ میرے خلاف کیس کرے گی, خود ہی بدنام ہوگی کہ بھائی کو عدالت میں لا رہی ہے. اور اکثر گھر میں رہنے والی عورتوں کو عدالتوں کا, وکیلوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا. ان کو تو یہ نہیں پتا کہ بھائی پیزا کیسے منگوانا ہے آن لائن ہم نے, تو وہ وکیل کیسے منگوائے گی بیچاری, ٹھیک ہے نا. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آن لائن شاپنگ کیسے کی جاتی ہے. تو گھریلو لڑکیاں ہوتی ہیں, تو ان کو وکیل کا, عدالت کا کیا پتا. تو اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ, وہ قیامت کے دن انتقام لے گا. اللہ نے کہا ہے کہ ہر ایک کا حصہ بیان کیا, اللہ نے بتا دیا قرآن میں, للذکر مثل حظ الانثیین, بہن کا آدھا بھائی کا دگنا, تو بہن کا وہ آدھا دینا پڑے گا آپ کو. تو اس لیے مانگے بغیر دیا کرو, اور اگر نہیں دے رہے تو بہن لے سکتی ہے, بالکل عدالت بھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں اگر بھائی یہ کہتا ہے نا کہ رشتے کو خراب کر رہی ہو, تو بھائی کو گناہ ملے گا کہ تو وراثت نہ دے کے رشتہ خراب کر رہا ہے. بھائی وہ وراثت مانگ کے رشتہ داری نہیں توڑ رہی, تم جو ظلم کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے برائی کی. آپ کسی سے اپنا حق مانگ رہے ہیں, دوست ہے, یار میرے تو نے 1,00,000 روپے قرضہ لیا تھا واپس کر, وہ کہہ رہے تمہیں دوستی کا خیال نہیں ہے, اور تو میرے پیسے پی گیا, تجھے دوستی کا خیال نہیں ہے, میں مانگ رہا ہوں تو دوستی کے خیال کے تانے دے رہا ہے. الٹا چل رہا ہے نا معاملہ. میں اکثر کہتا ہوں نا, اکثر عورتیں کہتی ہیں آپ اپنی پراپرٹی میرے نام کر دیں. بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ یہ گھر کس کے نام کر دیں, میرے نام. آپ کہتے ہو بھائی اچھا بھلا میرے نام ہے, تم بھی رہو اس میں تمہیں نکال تھوڑی رہا ہوں. تو کہتی ہیں آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے, کہ آپ مجھ پہ اطمینان نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے. تو بیچارہ مرد ڈر جاتا ہے, یار محبت تو ہے, اطمینان بھی ہے, اعتماد بھی ہے, کوئی بھاگ نہیں رہی, چلو میں تمہارے نام کر دوں. تو جب بیگم یہ کہا کرے یہ گھر میرے نام کر دیں, اور جواب میں کہے آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے, تو آپ کو بہت محبت ہے اور تمہیں بھی محبت ہے, لہذا پہلے تمہیں جو ابا سے ملنے والا ہے نا, وہ پہلے سے وصیت میرے نام لکھ دو, کہ چونکہ مجھے اپنے میاں سے بہت محبت ہے, لہذا مجھے جو اپنے ابا سے وہ فلاں پلاٹ ملا ہے, وہ آج سے کس کے نام, کیا خیال ہے بھائی, میرے نام. تو محبت میں جو پہلے دعویٰ کرتا ہے نا, اس کا حق ہے کہ پہلے وہ محبت کو ثابت کرو. تو جو آئی لو یو پہلے بولے گا وہ پھنسے گا, حقیقت ہے. اور جب آئی لو یو بولا جاتا ہے تو کچھ لیا نہیں جاتا, دیا جاتا ہے. جو بولے گا, تو بیگم کہتی ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے, اپنی پراپرٹی میرے نام کر دیں. آپ اس کو, میں نے مان لیا کہ تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے, میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا, قسم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تم نے بالکل سچ کہا ہے, اور اسے ثابت کرنے کے لیے اپنا پلاٹ میرے نام کر دو, یا اپنا زیور یہ مجھے پکڑا دو. عجیب سیٹ اپ چل رہا ہے یار. اور اب تو قیامت قریب ہے نا, الٹے ہو رہے ہیں معاملات. تو ایسے کیسز آ رہے ہیں, بیوی کما رہی ہے, پراپرٹی بھی بیوی کی, میاں گھر داماد پل رہا ہے بیگم کے خرچوں پہ. اب تو سیٹ اپ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. کبھی کبھار تو پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن اب زیادہ تر یہی شروع ہو گیا ہے. اب میاں یہ کہا کرے گا بیگم سے کہ اپنی پلاٹ میرے نام سے خریدو, الٹا چلے گا معاملہ. میں ایک طالب علم ہوں اور لمبے عرصے سے بھائی یہ حیا کے خلاف مسائل ایسے نہ پوچھا کریں. بھائی اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ آپ جب بھی بیمار یہ ہوا کرے, آپ روزے رکھا کریں. ڈاکٹر کو بھی بتائیں, کوئی جو نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا علاج کرتے ہیں اس بیماری کا, اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں اپنا. میرا مسئلہ یہ کہ میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں. میں نے اپنی بیگم کو شادی کے دوسرے سال وقفے سے 2 طلاق دی تھی, کہ کہا تھا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, پھر ہم نے رجوع کر لیا تھا. ابھی میں اپنی بیگم کو ان کے والدین کے گھر بھیجنا چاہتا تھا, کیونکہ وہ پریگنینسی میں تھی, بیگم جانا نہیں چاہتی تھی. اس بحث میں نے 3 سے 4 بار یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں, مگر میری منیت اس مرتبہ تیسری طلاق دے کر گھر ختم کرنے کی نہیں تھی. تو کیا تیسری طلاق ہو گئی؟ اگر ہو گئی ہے تو اس کا کوئی کفارہ ہے؟ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں, میں تو مستقبل کا بھی ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس ہوتا ہے نا, میں یہ کر رہا ہوں یعنی کرنے والا ہوں, اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو دیا کے لفظ سے تو کوئی
یعنی پوچھا جائے گا چھوڑنے سے آپ کی مراد کیا تھی. بظاہر تو یہی ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا, سے طلاق کی مراد ہوتی ہے ہمارے عرف میں, لیکن چھوڑ رہا ہوں اسے اگر آپ کی نیت نہیں تھی تو نہیں ہوئی ہے طلاق. باقی کوئی تیسری طلاق دے دے تو کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا, طلاق میں ریورس گیئر ہے ہی نہیں. ایک صاحب نے 3 طلاقیں دی اور کہنے لگے میں 100 بکرے کاٹنے کو تیار ہوں اگر کفارے میں ہو جائیں, تو نہیں ہوتا کفارہ. تو یہ لفظی زبان سے نہ نکالو, اور فضول بات ہے یار, گھر بھیج رہے ہو. اور طلاق تو خاندان کو بٹھا کے سوچ سمجھ کے پورے مشوروں کے بعد دی جاتی ہے.